محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس بار ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں احادیث مبارکہ اور کتب سیرت و تاریخ سے ماخوذ ایک ایسا قصہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زندگی کے ان لمحات کو بیان کرتا ہے جن سے ہم میں سے اکثر لوگ آج بھی ناواقف ہیں۔ یہ واقعہ کتب سیرت جیسے سیرت ابن ہشام، طبقات ابن سعد اور مستدرک حاکم میں محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو لوگ سبقت لے گئے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، اور جنہوں نے نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ سورۃ التوبہ آیت 100۔ اور ایک اور مقام پر اللہ فرماتا ہے، بے شک تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ اہل ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ رکوع کرنے والے ہیں۔ سورۃ المائدہ آیت 55۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ایمان کا پہلا قدم رکھنے والا بچہ صرف 6 یا 10 سال کا تھا؟ اس کے کندھے ابھی چھوٹے تھے، اس کے ہاتھ ابھی کومل تھے، لیکن اس کے دل میں ایک ایسی روشنی تھی جو بڑے بڑے سرداروں کے دلوں میں نہ تھی۔ ذرا تصور کریں وہ لمحہ جب پوری مکہ کی سرزمین کفر کی تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، جب قریش کے طاقتور سردار ایک نئی آواز کو کچلنے کی کوشش کر رہے تھے، اور اس پوری تاریکی میں ایک بچے نے ہاتھ اٹھایا اور کہا، یا رسول اللہ، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ یہ وہ بچہ تھا جو آگے چل کر اسلام کا شیر خدا بنا، حیدر کرار بنا، باب العلم بنا، حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ۔ مکہ مکرمہ کی گلیاں تنگ تھیں، مگر ان میں زندگی کا شور بہت تھا۔ قریش کے گھروں میں روزانہ سودے ہوتے، لڑائیاں ہوتیں، بتوں کی پوجا ہوتی اور انسانوں کی عزت مٹی میں ملائی جاتی۔ انہی گلیوں میں بنو ہاشم کا ایک گھر تھا جس میں حضرت ابو طالب رہتے تھے، وہی ابو طالب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، جنہوں نے یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا اور ان کی پرورش کی۔ لیکن ابو طالب کے اپنے گھر میں بھی تنگی تھی، بچے زیادہ تھے، رزق کم تھا، اور مکہ کے حالات روز بروز مشکل ہوتے جا رہے تھے۔ یہیں پر ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا کہ ابو طالب پر بوجھ بہت ہے، کیوں نہ ہم ان کے بچوں میں سے ایک کو اپنے پاس رکھ لیں تاکہ ان کا بوجھ کم ہو۔ حضرت عباس نے ہاں کہی، اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے گھر کا رخ کیا اور اپنے چچا سے عرض کی کہ علی کو میرے پاس رہنے دیں، اور ابو طالب مان گئی۔ وہ دن حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زندگی کا سنہرا موڑ تھا۔ ایک چھوٹا بچہ، شاید 5 یا 6 سال کا، اپنے ابو کے گھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آیا، اور اس گھر میں داخل ہوتے ہی گویا ایک نئی دنیا کا آغاز ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنے ہاتھوں سے نہلایا، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا، سلایا اور جگایا۔ علی کرم اللہ وجہہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھتے، ان کے ساتھ بیٹھتے، ان کے ہر کام میں آنکھیں کھول کھول کر دیکھتی کہ یہ انسان کون ہے، اس انسان کی انداز میں کیا ہے، اس انسان کی آواز میں کیا ہے کہ دل بے اختیار ان کی طرف کھنچتا جاتا ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جو تاریخ نے ہمیشہ کے لیے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ نبوت کا اعلان ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے قریب ترین لوگوں کو دعوت دی۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ایک دعوت پر بلایا اور ان سے پوچھا، کون ہے جو میرا ساتھ دے گا؟ کون ہے جو اس دین میں میرا بھائی بنے گا؟ کون ہے جو اللہ کے راستے میں میرے ساتھ کھڑا ہوگا؟ سارے لوگ خاموش رہے، بڑے بڑے سردار نیچے دیکھنے لگے، عاقل و بالغ مرد آنکھیں چراتے رہے، اور پھر ایک آواز آئی، ایک بچے کی آواز، وہ آواز جو تھر تھراتی ہوئی مگر پر یقین تھی، یا رسول اللہ، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ تھے۔ ابھی بچپن تھا، ابھی ناتجربہ کاری تھی، مگر دل پختہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے ان کا ہاتھ تھاما اور فرمایا، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا وزیر ہے، یہ میرا خلیفہ ہے۔ وقت گزرتا رہا،
अली करमल्लाहु वजहू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते रहे। हर सुबह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनते, हर शाम उनका कुरान सुनते। इल्म का एक दरिया था जो उनके सीने में उतरता जा रहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाया करते थे, अना मदीनतुल इल्म व अली बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। सोचें जरा, ये अल्फाज किसी आम इंसान के लिए नहीं फरमाए गए। ये अल्फाज उस शख्स के लिए फरमाए गए जिसने बचपन से लेकर जवानी तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में रहकर इल्म सीखा, हर लम्हा उनकी सोहबत में गुजारा, हर बात दिल में महफूज की। मक्का के इब्तिदाई साल बड़े कठिन थे। मुसलमानों पर जुल्म होता था, गरम रेत पर लिटाया जाता था, भूखा रखा जाता था, मारा जाता था। लेकिन अली करमुल्लाह वजहो हर हाल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा में नमाज पढ़ते तो कुरैश के सरदार हंसते, ताने देते, कभी कोई अजियत देने की कोशिश करता, और इन लम्हों में हजरत अली वहां मौजूद होते। बचपन का ये हमराह जवानी की दहलीज पर कदम रखते रखते एक ऐसा मुहाफिज बन गया जिसका नाम सुनकर दुश्मन लरसती थी। और फिर वो रात आई जो तारीख इस्लाम की असीम तरीन रातों में से एक है, हिजरत की रात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का हुक्म हुआ कि मक्का छोड़ दो, मदीना की तरफ हिजरत करो। लेकिन मुश्किल ये थी कि कुरैश ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिश कर ली थी। मुख्तलिफ कबीलों के नौजवान मिलकर एक साथ हमला करने वाले थे ताकि खून का बदला किसी एक कबीले पर ना आए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस रात घर से निकलना था। मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोगों की अमानतें थीं, वो अमानतें जो मक्का के लोगों ने भरोसे पर रखी थीं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मन की अमानत भी लौटाए बगैर नहीं जाना चाहते थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली करमल्लाहु वजहू को बुलाया और फरमाया, अली, आज रात तुम मेरे बिस्तर पर सो जाओ, अपनी सब्ज चादर ओढ़कर, ताकि दुश्मन समझें कि मैं यही हूं, और सुबह ये अमानतें लोगों को लौटा देना, फिर मदीना आ जाना। तो वहां हजरत अली करमुल्लाह वजहो थे। कुरैश का मंसूबा नाकाम हो गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की हिफाजत में मदीना की तरफ रवाना हो चुके थे। अली करमुल्लाह वजहो ने अमानतें लौटाईं और फिर मदीना की तरफ पैदल सफर किया, नंगे पांव, अकेले, दुश्मनों की सरजमीन पर। मगर उनके कदम नहीं डगमगाए। मदीना पहुंचे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले, और यहां से हजरत अली करमुल्लाह वजहो की जवानी का एक नया बाब शुरू हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान भाईचारा कायम किया, हर एक को किसी का भाई बनाया। और जब हजरत अली करमुल्लाह वजहू की बारी आई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली, तुम दुनिया और आखिरत में मेरे भाई हो। ये अल्फाज सुनकर वो रो पड़े। वो जवान जो मौत की बिस्तर पर सोया था, जो पैदल मदीना आया था, जिसने बचपन से लेकर इस लम्हे तक का सफर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साई में किया था, आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें अपना भाई कह रहे थे। गज़वा बद्र आया, पहली बड़ी जंग। मुसलमान 300 से कुछ ज्यादा थे और कुरैश 1000 से ज्यादा। तजर्बाकार सिपाही, बेहतरीन हथियार और तकब्बुर से भरी हुई फौज। इस मैदान में हजरत अली करमल्लाहु वजहू ने जो बहादुरी दिखाई वो तारीख के सफहात ने महफूज कर ली। अभी जवानी थी, अभी उम्र कम थी, मगर तलवार का वार ऐसा था कि दुश्मन हिल जाते। और जब मैदान की गर्द बैठी तो इस्लाम फातेह था, और फतह के इस जुलूस में हजरत अली करमल्लाहु वजहू का नाम सबसे ऊपर था। फिर गज़वा ओहद आया, वो जंग जिसमें मुसलमानों को इब्तदाई फतह के बाद एक मुश्किल लम्हे का सामना करना पड़ा, जब तीर अंदाजों ने पहाड़ छोड़ा और दुश्मन ने पीछे से हमला किया। उस वक्त सहाबा कराम इधर उधर बिखरे, मगर हजरत अली करमल्लाहु वजहू इस लम्हे भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब डटे रहे। तलवार चलाते रहे, ढाल बनते रहे, जिस्म पर जख्म खाते रहे, मगर हटे नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए जान हथेली पर रखे खड़े रहे। यही तो वो लम्हा था जब उस बचपन की तरबियत का इम्तिहान था जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में हुई थी, और हजरत अली करमुल्लाहु वजहू इस इम्तिहान में सुरखरू निकले।
غزوہ خندق کا وقت آیا۔ عرب کے تمام قبیلے مل کر مدینہ پر چڑھائے۔ خندق کھودی گئی، مگر ایک جگہ سے دشمن کا بہادر سردار عمرو بن عبد الود خندق پار کر آیا۔ اس کا نام سن کر سارا لشکر کانپتا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ وہ 1000 سواروں کے برابر ہے۔ اس نے مبارزت مانگی، میدان میں کوئی نہیں آیا۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ آگے بڑھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحہ کے لیے انہیں روکا، شاید اس لیے کہ وہ انہیں بہت چاہتے تھے، مگر علی کرم اللہ وجہہ نے اصرار کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی تلوار دی، اپنے ہاتھ سے ان کی پگڑی باندھی اور فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے۔ وہ میدان میں گئے اور عمرو بن عبد الود کو مار گرایا۔ اس ایک وار نے جنگ کا پانسا پلٹ دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن فرمایا، آج علی کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب رہنے والے انسان تھے۔ وہ ہر بات یاد رکھتے، ہر حدیث محفوظ کرتے، قرآن کی تفسیر میں غور کرتے، فقہ اور قضا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن کا قاضی بنا کر بھیجا۔ جب وہ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ، میں ابھی جوان ہوں، مجھے قضا کا زیادہ تجربہ نہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ان کے سینے پر رکھا اور دعا فرمائی، اے اللہ، اس کے دل کو ثابت قدم فرما اور اس کی زبان کو سچ پر رکھ۔ اور پھر جو فیصلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے یمن میں کیے، وہ سیرت کی کتابوں میں آج بھی محفوظ ہیں۔ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کس گہرائی سے انہوں نے انصاف کیا۔ محترم سامعین، ایک لمحہ رک کر سوچیں، یہ سفر کہاں سے شروع ہوا تھا؟ ایک تنگ حال گھر سے، ابو طالب کی تنگ دستی سے، ایک چھوٹے بچے کے کندھوں سے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے آئے تھے، اور وہ بچہ کیا سے کیا بن گیا، علم کا دروازہ بن گیا، شجاعت کا پہاڑ بن گیا، وفا کی مثال بن گیا، زہد و تقوی کا نمونہ بن گیا۔ اور یہ سب اس لیے ممکن ہوا کہ اس بچے نے اپنی پوری جوانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزاری، ہر لمحہ سیکھا، ہر بات دل میں اتاری، اور جب بھی آزمائش آئی تو سینہ تان کر کھڑا ہو گیا۔ یہ قصہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ پہلی بات، صحبت نیک سب سے بڑی دولت ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو جو کچھ ملا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا نتیجہ تھا۔ آج ہم اپنے بچوں کو کس کی صحبت میں دے رہے ہیں؟ کن لوگوں کے ساتھ بٹھا رہے ہیں؟ یہ سوال ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ دوسری بات، ایمان کا سفر عمر کا محتاج نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے چھوٹی عمر میں ہاتھ اٹھایا اور کہا، میں حاضر ہوں۔ آج ہم بڑے ہو کر بھی کہتے ہیں، ابھی وقت نہیں، ابھی موقع نہیں، ابھی ذمہ داریاں ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ کی راہ میں قدم رکھنے کے لیے کسی بہانے کی ضرورت نہیں، صرف ارادے کی ضرورت ہے۔ اور تیسری بات، امانت اور وفا وہ صفات ہیں جو انسان کو تاریخ میں امر کر دیتی ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ موت کے بستر پر سوئے مگر امانت نہیں چھوڑی۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی ذمہ داریوں سے بھاگتے ہیں، ذرا ان کی زندگی کو آئینہ بنائیں اور اپنا چہرہ دیکھیں۔ سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی وفا کا ایک ذرہ بھی ہمارے دلوں میں ڈال دے، ان کے علم کا ایک قطرہ بھی ہماری زندگیوں کو روشن کر دے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اور اگر یہ قصہ آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو اسے آگے ضرور پھیلائیں، کیونکہ ایک نیکی پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔